آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، کچھ خوبصورت پروگرامز میں سے آج کا ایک پروگرام جس میں یقیناً آپ کو سننے کے لیے اور اپنی سماعتوں کو میٹھا کرنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ ایک نہایت خوبصورت شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے توسط سے، نیشنل چینل کے توسط سے وقتاً فوقتاً انہیں سنتے رہتے ہیں۔ آج اردو پوائنٹ کے اس خوبصورت شو میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا ایک خوبصورت شعر اب تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں۔ جناب جواد شیخ صاحب، السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ مجھے کسی شخص کو یہ دکھانا تھا کہ جواد شیخ کون ہے، تو جب میں نے گوگل کیا تو جواد شیخ ایکٹر آ گئے اور پھر مجھے لکھنا پڑا جواد شیخ پوئٹ۔ اچھا، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایکچولی وہ جاوید شیخ ہے اور میں جواد شیخ ہوں، لیکن پھر بھی وہی نام آیا، پھر بھی وہی آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ کام ہے ان کا اور بہت ساری چیزیں ان کی پوسٹڈ ہیں، بالکل ایسی، تو وہ گوگل خود کریکٹ کر کے وہ کہتا ہے آپ کو جواد شیخ کی نہیں جاوید، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، لیکن تو پوئٹ لکھنا پڑتا ہے، پوئٹ لکھنا پڑتا ہے۔ تو ہاں اسی طرح میں جانے والا تھا کہ وہاں پہ مجھے پوئٹ لکھنا پڑا۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو واقعتاً کسی ایسی محفل میں جہاں پہ آپ گئے ہوں تو انہوں نے ایک آؤ گے یار یہ پوئٹ جو یہاں پہ آیا اس کو ہم نہیں جانتے؟ ظاہر ہے ایسا تو بہت جگہوں پہ ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں جو پہلی دفعہ آپ نے مشاعرے سے نا مراد میری بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ پہلا مشاعرہ جس میں آپ گئے اور بالکل یوں بیجا والا سین ہو گیا، اس کی کوئی تھوڑی سی ہمیں ہسٹری بتائیے، کوئی واقعہ سننا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ بنیادی طور پہ سوال میرے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا، ایسا تو اپنے منہ سے کہنا تو تھوڑا ویسے بھی عجیب لگتا ہے مجھے، چلے کوئی اور ہے نہیں نا کہنا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرا زیادہ وقت یورپ میں گزرا، صحیح، تو پاکستان میں اور انٹروڈیوسڈ اس طرح نہیں تھا، صرف شاعروں کی حد تک، تو ظاہر ہے شعراء تو ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں لیکن عوام میں اس طرح ظاہر ہے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو یہاں 2016 میں ایک مشاعرہ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس وغیرہ اور وہ سب، بڑا اچھا مشاعرہ تھا، بڑا ویل ارینج تھا، تو اور میرے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈلی وہ بہت شاندار رہا، یعنی وہ اسٹوڈنٹس نے جس طرح مجھے ویلکم کیا اور پھر جس طرح وہ شاعری انہوں نے سنی، وہ ظاہر یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ اس کا دیکھا جا سکتا ہے، وہ پہلا میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے بعد کئی ایکسپیرینسز اس طرح ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ میرے لیے تھوڑا یادگار ہے کیونکہ اس سے پہلے اتنا انرجیٹک کراؤڈ ہاں وہ نہیں مجھے دیکھنے کو ملا۔ اچھا، ویسے خلاف توقع میں آپ کو ایک بات اس میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ 2016 کا جو آپ کا مشاعرہ ہے میں اس کا یعنی شاید میں وہاں پہ تھا۔ اچھا، وہاں موجود تھے؟ بیکاز اس سے کچھ دن قبل جو ہے وہ ان کا تقریری مقابلے وغیرہ والا سیناریو تھا، تو وہ دوستوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی اس طرح ہے، تو میں چلا گیا، میں نے پہلی دفعہ آپ کو وہاں پہ سنا۔ اچھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، وہاں پہ آپ کو سنا تھا۔ تو جیسے ہم لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ جو یادگار مشاعرہ ہے، تو آپ کے نزدیک آپ کے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ کنگ ایڈورڈ کا، یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ ایکچولی یہ جو حال ہی میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، کچھ کینیڈین جو آپ کا تھا، کینیڈا کا جو ٹور تھا وہ مطلب زندگی کا سب سے شاندار ٹور رہا ہے میرا۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ 6-7 کے قریب نشستیں اور مشاعرے وغیرہ ہوئے، اس میں پہلا مشاعرہ 11 اگست کو ہوا مونٹریال میں، تو وہ بہت زیادہ شاندار تھا، مونٹریال کے جو لوگ تھے، جو آڈینس تھی، وہ بہت شاندار رہی۔ پھر یہ ہے کہ کینیڈا انڈیا اور پاکستان کے بعد سب سے بہترین شعراء یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی کے حوالے سے وہ کینیڈا میں موجود ہے۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ یو ایس کے نزدیک ہے تو بہت سارے شعراء جو یو ایس میں اتنے شاندار شعراء ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی آنا آسان ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا اچھا ایک جگہ ہے جہاں پہ اچھے مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک جو سیریز تھی نشستوں کی اور مشاعروں کی، وہ بہت زیادہ شاندار رہی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ بالکل صحیح۔ تو جواد بھائی یہ بتائیے کہ شاعری جو ہے اسے کتھارسس کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتھارسس ہے اور آپ کا سیلف کتھارسس ہے، بعض دفعہ آپ اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کے نزدیک شاعری آپ کے کتھارسس کے لیے کتنا امپورٹنٹ؟ میرے کتھارسس کے لیے شاعری ہی ہے، یعنی جس طرح عام لوگ شاید جب اپنا غم غلط کرنا ہوتا ہے، جب کچھ اس طرح کا ان کے دل پہ کچھ بوجھ ہوتا ہے تو وہ رو کے کر لیتے ہیں نا، مطلب اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی طریقہ، تو شاعر کے لیے ظاہر ہے اس کی شاعری ہے،
تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی 2-3 سال پہلے میں نے ایک دفعہ یہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں شاعر نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو مطلب 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوتا. جس طرح ایک سینسٹیو آدمی، اس نے جس انداز میں زندگی گزاری، جو اس کے تجربات رہے، جو اس کے یعنی مشکلات اس نے دیکھیں سوشلی، ایموشنلی، ہر حوالے سے، تو وہ شاعری ظاہر ہے وہ میری کتھارسس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ شاعری نہ ہو پائے تو اس کے لیے وہ ایک الگ سے ایک گھٹن بن جاتی ہے، تو اس کے کتھارسس کے لیے پھر دوبارہ شاعری کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، تو اس لیے ظاہر ہے شاعری تو میرا جینا مرنا ہے. اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کے ساتھ ساری زندگی اتنا زیادہ سنسیئر نہیں ہو سکا. بالکل صحیح. ہاں، اور ظاہر ہے شاعری فل ٹائم جاب ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. بہت محبتیں اور بڑی چاہتیں اور بڑے پیار سے لوگ آپ کو ملتے بھی ہیں، آپ سے سنتے بھی ہیں. تو اتنی ساری محبتیں جب آپ کو ملتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. کئی لوگ یعنی وہ گلا کرتے ہیں کہ شاعری نے آپ کو کیا دیا، یا شاعری کیا دیتی ہے، یا اس طرح کی بات ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعری نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. سب سے زیادہ جو لوگ پیار کرتے ہیں، اور ایسے علاقوں سے اور ایسے انداز میں ان کے الفاظ اور ان کی جو جذبات پڑھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، تو میں پڑھ کے بھی حیران ہوتا ہوں اور سن کے بھی حیران ہوتا ہوں. تو ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف شاعری کی وجہ سے، یعنی اور تو کوئی اور تعارف نہیں ہے نا، صرف شاعری ہے. تو اتنی محبت دیکھ کے تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ اور اتنے اچھے دوست ملے، اتنے اچھے، یہ سب شاعری کے توسط، سب شاعری کی وجہ سے. تو مجھے تو شاعری نے بہت کچھ دیا. بالکل صحیح. سر پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر و زبان شاعر. تو آپ کے حوالے سے ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا کہ آپ سے کیا سنیں گے، آپ جو موقع کی مناسبت سے ہمیں سنائیں. اچھا، یہ سوال ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سوچنا پڑ جاتا ہے کہ اب آپ کے کتنے سارے بچے ہیں نا. یہ شاعری کی جو غزلیں ہیں یہ بھی تو آپ کے بچے ہی ہیں. یہ کہا کرتے ہیں ہمارے ایک دوست، کہتے ہیں میرے بچے نے سارے. ہاں، تو یہ ظاہر ہے، تو آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا ان سے کسی ایک کا. تو چلیں کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں. جی. ایک غزل کے اشعار ہیں کہ مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیے، مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیے، مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیے، دلبر نہیں تو پھر کوئی دیگر نہ دیجیے. بہت اچھے. دلبر نہیں تو پھر کوئی دیگر نہ دیجیے، اپنے سوال سہل نہ لگنے لگیں اسے، اچھا، آتے بھی ہوں جواب تو فرفر نہ دیجیے. ہائے 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 ہائے، اپنے سوال سہل نہ لگنے لگیں اسے، بہت اچھے، آتے بھی ہوں جواب تو فرفر نہ دیجیے. چادر وہ دیجیے اسے جس پر شکن نہ آئے. اچھا، چادر وہ دیجیے اسے جس پر شکن نہ آئے، جس پر شکن نہ آئے وہ بستر نہ دیجیے. ہائے 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 ہائے، سر کیا اچھا شعر ہے، دوبارہ سنائیں. بہت شکریہ. چادر وہ دیجیے اسے جس پر شکن نہ آئے، جس پر شکن نہ آئے وہ بستر نہ دیجیے. بہت اچھے، بہت اچھے. بکھراؤ کچھ نہیں بھی سمٹتے میرے عزیز، اچھا، اپنے کسی خیال کو پے کر نہ دیجیے. کیا کہنے، کیا کہنے. شکریہ. یا دل سے ترک کیجیے دستار کا خیال، یا دل سے ترک کیجیے دستار کا خیال. بہت اچھے. یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیے. سر بہت اچھے، واہ واہ. یا دل سے ترک کیجیے دستار کا خیال، ہائے ہائے ہائے. یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیے، یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیے. کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے. بہت اچھے. کہیو کہ تو نے خوب بنائی ہے کائنات، بہت اچھے، واہ واہ. لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے، لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے. معیار سے سوا یہاں رفتار چاہیے. بہت اچھے، کیا اچھا. معیار سے سوا یہاں رفتار چاہیے. جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیے. بھائی بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ. جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیے. معیار سے سوا یہاں رفتار چاہیے، جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیے. دنیا کے 17 سے 18 مختلف ممالک میں آپ جا چکے ہیں، سیر و تفریح کا بھی شوق رکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کے لوگ ملتے ہوں، انواع و اقسام کے لوگ.
تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات رہتی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو سب کے مشترک ہیں؟ مسائل پوری دنیا میں مشترک ہیں، ہر طرح کے لوگوں میں، ہر طرح کی نیشنلٹی کے، کیونکہ انسانی مسائل ہیں نا، تو وہ چاہے غریب ممالک ہیں چاہے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو خاص طور پہ جو جذباتی حوالے سے جو زندگی کے مسائل ہیں وہ تقریباً سب کے ایک جیسے ہیں۔ کچھ جو تھوڑا فرق ہے وہ ظاہر ہے، جس طرح ہمارے ممالک ہیں، خاص طور پہ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ، یہاں پہ ظاہر ہے معاشی مسائل زیادہ ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ ان کے ٹوٹل مسائل کا 70-80% مسائل معاشی مسائل ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر نجی اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، جی ہاں۔ لیکن جذباتی حوالے سے پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ہیں، وہ تنہائی یا اداسی یا محبت اور نفرت اور یہ سب یکساں ہیں۔ اس لیے شاعری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ چاہے آپ پرتگال کی شاعری پڑھ رہے ہیں یا اسپین کی ہے یا نارویجین ہے یا کہیں کی بھی ہے، تو وہ یکساں ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال جو ہے یہ ایک سب سوال تھا، کیونکہ میں اس سے اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ ان ممالک میں گھوم پھر کے اور اتنی سیر و تفریح کے بعد اور ان لوگوں سے مل کے اتنے تجربات اکٹھے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی شاعری پر اس کی کتنی چھاپ آئی؟ دیکھیے، شاعری پہ تو ظاہر ہے چھاپ ہوتی ہے، جہاں جہاں سے آپ گزرتے ہیں، جس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، جو زندگی میں آپ کے تجربات ہوتے ہیں، وہ اس کا اثر آپ کی شاعری میں ضرور آتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ سفر کرتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، جیسے آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ سبق آپ سیکھ کے آئے ہیں اور اس کی آپ نے مشق کی ہے اسکول میں۔ اور کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں، کچھ ایسی جو غیر محسوس انداز میں آپ کے اندر اتر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سفر میں جو منظر آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں، ایک منظر آپ کو ایک سمت لے کے جاتا ہے، ایک واقعے کی سمت، اور ایک نئی کہانی اس سے تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی چہرے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک الگ دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ شاعری پہ تو خاص طور پہ ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے، چاہے وہ مناظر ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے پھر ان کے انداز ہیں، چاہے وہ بات کرنے کے، چاہے وہ آپ کو وصول کرنے کے، جو کچھ بھی، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ذرا بھی ایک اور غزل عنایت کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اگلے حصے کی جانب چلیں۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی آپ نے ایک شعر سنایا جی تعارف میں، تو وہی غزل میں سنا دیتا ہوں۔ کیا اچھا شعر ہے ویسے۔ شکریہ۔ وہ ہے کہ تو کیا یہ آخری خواہش ہے، اچھا بھول جاؤں، اچھا تو کیا یہ آخری خواہش ہے، اچھا بھول جاؤں، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں، تو کیا یہ آخری خواہش ہے، اچھا بھول جاؤں، واہ واہ، جہاں بھی جو بھی ہے تیرے علاوہ بھول جاؤں، تو کیا یہ دوسرا ہی عشق اصلی عشق سمجھوں، تو پہلا تجربے کی ذیل میں تھا بھول جاؤں۔ کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ تو کیا یہ دوسرا ہی عشق اصلی عشق سمجھوں، تو پہلا تجربے کی ذیل میں تھا بھول جاؤں، تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا، اچھا تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا، تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا کہ بس باتوں ہی باتوں میں بھلاتا بھول جاؤں۔ بھائی بہت اچھے شعر، بہت اچھا، واہ۔ تو کیا اتنا ہی آسان ہے کسی کو بھول جانا کہ بس باتوں ہی باتوں میں بھلاتا بھول جاؤں، واہ واہ۔ کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، اچھا، کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، مگر پھر سوچتا ہوں فائدہ کیا بھول جاؤں۔ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ سر مقرر۔ کبھی کہتا ہوں اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہوگا، مگر پھر سوچتا ہوں فائدہ کیا بھول جاؤں۔ یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں۔ واہ واہ۔ یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں، میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں۔ ہیں اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت، ہے اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت، میں کیا کیا یاد رکھوں اور کیا کیا بھول جاؤں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ ہیں اتنی جزیات اس سانحے کی پوچھیے مت،
میں کیا کیا یاد رکھوں اور کیا کیا بھول جاؤں، اور کیا کیا بھول جاؤں، کوئی کب تک کسی کی بے وفائی یاد رکھے، آہا بہت ممکن ہے میں بھی رفتہ رفتہ بھول جاؤں، واہ واہ واہ، کوئی کب تک کسی کی بے وفائی یاد رکھے، بہت ممکن ہے میں بھی رفتہ رفتہ بھول جاؤں، آہا تو کیا یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لو گے جواد، آہا، تو کیا یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لو گے جواد کہ وہ ہے بھی اسی لائق لہٰذا بھول جاؤں۔ بہت اچھے سر، کیا اچھا شعر، بہت شکریہ۔ واہ واہ، جواد بھائی ماشاء اللہ خوش شکل ہیں، ہر طرح سے آسودہ ہیں، اتنا اچھا لکھتے ہیں، بے تحاشا خواتین کا دل آیا ہوگا اور پیغامات بھی موصول ہوتے رہے ہوں گے، ایسا واقعہ بھی ہوگا؟ یہ تو یوزول باتیں تھے عام obvious ہے، ظاہر ہے اب بھی ایسے، مطلب ظاہر ہے میں چونکہ مجھے اندازہ ہے اس چیز کا اور پیار کرتے ہیں لوگ، ہاں تو ظاہر ہے، نہیں لوگ نہیں نا، خواتین صحیح ہو گیا۔ تو کوئی ایسا واقعہ کوئی جو آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ جس نے واقعتاً آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہوگا؟ اچھا اینی ہوا؟ نہیں میں اس میں ہلتا رہتا ہوں، اس طرح اچھا اس طرح اکثر ہاں دل پھینک ثابت ہوئے ہیں؟ میں بہت دل پھینک، بہت زیادہ دل پھینک، یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہر خوبصورت عورت پہ آپ کا؟ نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن نا چونکہ میں مطلب بطور شاعر چونکہ ہم سینسٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حسن خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے جو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے، اب حسن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عورت میں ہو یا کسی لڑکی میں ہو، ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا، کہیں بھی، چاہے وہ کسی منظر میں ہے، چاہے وہ کسی عورت میں ہے، کسی بچے میں ہے، اور یا کسی بھی چیز میں ہے، یہ بھی تو نیچر ہے نا، ظاہر ہے، اور یہ ایک انسان کی اوور آل نیچر ہے کہ اسے حسن پسند ہے اور پھر اسے اپوزٹ سیکس جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر شاعر ظاہر ہے اس کو تو اور زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کس وجہ سے آپ سے پیار کر رہے ہیں، تو اس کو اس بھرم کو قائم رہنا چاہیے، ہاں، بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بلیسنگ ہے، ظاہر ہے لوگوں کی محبت اور لوگوں کی دی ہوئی عزت بہت بڑی بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص آپ پہ انعام ہوتا ہے جو ظاہر نصیب والوں کو ملتا ہے، تو میں ظاہر اس حوالے سے خاص طور پہ بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مور اوپن آپ عموماً بیرون ملک ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ آپ کا پاکستان گزرتا ہے، تو یہ شفٹنگ چلتی رہتی ہے۔ جی، یہ بار بار میں کوٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس چیز کا موقع بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ملتا، کیونکہ لوگ بہت مصروف ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ، تو فراغت کے اوقات عموماً دستیاب رہتے ہیں آپ کو، تو یہ جو فراغت ہے بنیادی طور پہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو بلیسنگ سمجھتے ہیں؟ عموماً جب آپ فری ہوتے ہیں، فری ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ جب مجھے بالکل وقت نہیں ہوتا تھا، یعنی میں ظاہر ہے کچھ نیا گیا ہوا تھا اور بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو فراغت نہ ہونا بہت زیادہ ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا باعث بنتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ایک زمانہ تھا جب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے 6 ماہ کی، سال کی جیل ہو جائے تو میں بڑا شکر کروں گا کہ مجھے پڑھنے کا ٹائم۔ تو کچھ ایسا کر تو نہیں دیا؟ نہیں، ایسا کیا نہیں، لیکن یہ اس خواہش کا پیدا ہونا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا وہ بیت رہی ہوگی، سائیکولوجیکلی آپ انتشار کا شکار۔ بالکل، اور فراغت تو ظاہر ہے بڑی نعمت ہے، خاص طور پہ جب آپ اس کا استعمال کر رہے ہوں، تو میری جب فراغت ہوتی ہے تو اس میں موویز میں زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں۔ اچھا، ہاں، موویز دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے کا تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہاں، تو کس جانرا کی فلمز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں؟ ایکچولی میں زیادہ تو ریکمنڈیشن پہ چلتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اتنے سارے دوست ہیں، وہ کوئی نہ کوئی فلم لازمی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مووی، تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ میں اکیلا ہوں اور مجھے زیادہ کمپیوٹر کے وہ کس طرح وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور کیا یہ سارے معاملات ہیں، ان کا اتنا زیادہ تو علم نہیں ہے، تو جو مجھے دستیاب ہوتی ہیں، کوئی دوست ہے وہ USB میں وہ بھر کے دے جاتا ہے، اور کوئی نہیں تو YouTube وغیرہ پہ وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح کی مووی مجھے
اگر اس کی اسٹوری اچھی ہے, اگر اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, ظاہر شاعر کے لیے تو خاص طور پہ بہت ضروری ہے مووی دیکھنا. ہاں, کیونکہ ایک پوری کتاب پڑھنا اور ایک مووی دیکھنا وہ ہاں, کیونکہ آپ اس کے کردار, ایک ناول کے کردار جیتا جاگتا آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اور بہت ساری موویز ایسی ہیں جو ناول بیسڈ ہیں. بالکل. تو موویز یعنی آپ کو ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. بالکل. جدت میں بہت سے شعراء کرام فکشن کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. فکشن سے اور سائنس فکشن سے تعلق کس قدر ہے آپ کا؟ دیکھیں, جہاں تک اس کی جڑت زندگی کے ساتھ ہے اتنی تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ بھی زبردستی سے شاعری میں گھسانا میں اتنا وہ مناسب نہیں سمجھتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اندر پک رہی ہیں اور وہ بس نیچرل انداز میں آ گئی ہیں, چاہے وہ پھر کسی بھی سبجیکٹ کی ہو, وہ اس میں وہ چاہے سائنس ہو, چاہے اس میں فلسفی ہو, سائیکالوجی ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, اسلام ہو, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر نیچرل انداز میں آ رہی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح. تو یعنی اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز مسلط کر دی جائے جان بوجھ کر وہ تکلیف ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ بوجھ ہے. بالکل, پڑھنے والوں پہ بھی بوجھ ہے, اور اگر وہ موونگ پکچر کی صورت میں آ جائے تو پھر بھی بوجھ. بالکل بالکل, وہ کسی بھی چیز میں جو چیز نیچرل انداز میں آ رہی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوگی. ظاہر ہے جو پھل خود پک کے گر رہا ہے نا, اس کی اپنی مٹھاس. کبھی ایسا ہوا جواب ہے کہ کسی نے آپ سے کہا ہو کہ ہمارے لیے کچھ لکھیں؟ بعض دفعہ آپ سے لوگ کہتے بھی. جی جی. تو ایسا کبھی ہوا کہ کسی کے لیے لکھا ہو اس کے کہنے پہ, فرمائش پہ, کہ بہت دفعہ ہوا ایسا؟ نہیں, سوائے اس کے کہ کسی کی فرمائش پہ کوئی شعر لکھ دیا ہو مذاق میں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ایسا, کیونکہ میں ایسے فرمائش پہ نہیں لکھ سکتا ہوں یا ایسا لکھا نہیں ہے. ہاں, یعنی کبھی پلان بنے کہ آج میں نے ایک غزل لکھنی ہے؟ نہیں, ایسا تو ظاہر ہے کاغذ اور پینسل پکڑ کے لوگ کرتے ہیں ایسے تو ظاہر ہوتا ہے, اور اگر ہم کرنا چاہیں تو بھی نہیں ہوگا. نہیں تو ہو جائے گا, پھر تو ہو جائے گا, لیکن ایک تو کرنا چاہا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی غزل ہے جو کمپلیٹ ہو گئی ہے, صرف اس کا ایک مصرع رہ گیا یا ایک شعر. اب وہ غزل لکھنے کا پروسیس ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹوں میں ہوا ہو, لیکن جو مصرع رہ گیا ہے, جو شعر رہ گیا, اس میں ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں. وہ لے کے بیٹھے ہوئے, اور کبھی کبھی ایسے ہوا کہ باقاعدہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یار وہ جو مطلع رہتا ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے, یا وہ جو مصرع رہتا ہے وہ کرنا ہے, اور آپ 6-7 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ مصرع نہیں ہوتا ہے. ہاں, تو ایسے ہے. یہ تو مطلب فرمائش پہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہم آپ کی مجموعے کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن ایک اور خوبصورت سے غزل, اور یہ پروبیبلی ہماری آج کی اس نشست میں ہم 3 غزل جو ہیں وہ آپ سے سنیں گے. 2 ہم نے سنی, ایک اور آپ سے ہم سنیں گے. ٹھیک سر. وہ ہے کہ آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر. شکریہ. مجھے ڈیڈیکیٹ کر کے سنائیں نا. اچھا, آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر. یہ مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے, اور جب میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ان سے یہ غزل سننی, تو میں نے کہا کہ یار ضرور سنیں. ٹھیک ہے, چلیں. میں نے اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور سنائیں, اچھا آپ کے اس بچے کو پریزنٹ کیا ہے. کیوں نہیں, میں یہ سنا دیتا ہوں. تو وہ ہے کہ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں. واہ. آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں, لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر, اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. واہ واہ. کیسے جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیوں جانا ہے, ہم کے چلتے چلے جاتے ہیں پتہ کچھ بھی نہیں. بہت اچھے. ہم کے چلتے چلے جاتے ہیں پتہ کچھ بھی. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں. ہائے ہائے, کیا کہنے. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں. واہ واہ. مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی. مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی. اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں. مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں. واہ واہ. میں نے دنیا سے الگ رہ کے بھی دیکھا جب بعد. اچھا. ایسی منہ زور اداسی کی دوا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ. سر کیا کہیں, آپ ہی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں, آپ کو اچھے پیغام دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. آپ کو بھی کبھی محبت ہو؟
हाँ, मुझे तो बहुत ही रहती है। नहीं वो तो होती तो कन्वेंशनल हो गया ना इनकन्वेंशनल। मुश्किल सवाल। हाँ, ये मुश्किल सवाल है ज़ाहिर है। और इसको आप छोड़ना पसंद करें? हाँ, फिलहाल छोड़ देते हैं। फिलहाल छोड़ देते हैं। हाँ। चलो आप तो कैमरा हटा लीजिएगा। वो इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाय 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 हाय, वही बात है। हाँ, पर्दा नशीनों के, ये तो प्लूरल में हो गया ना। नो तो डेफिनेट। अच्छा, नो तो डेफिनेटली। बहुत अच्छे। अच्छा, मजमुआ हम आपका कब देख रहे हैं ये बताइए? पहला मजमुआ 2015 के आखिर में, 2016 के शुरू में आया। ठीक है। इसका नाम कोई कोई बात के नाम कोई कोई बात जी। तो दूसरा अब इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे। अनकरीब यानी कि उस पे काम चल रहा है? उस पे काम चल रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब भी हमारे जो नए लिखने वाले हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको क्या क्या पैगाम देंगे आपके? वो क्या करें? क्या ऐसी चीज़ है असास मुताले के अलावा जो कि ज़रूरी है शायरी के लिए? देखिए, सबसे पहले अच्छा, ये जो शायरी का मामला है ये बहुत अजीब है। इसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है और सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, यानी असातिज़ा में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मुताला बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और हर तरह का इल्म होना चाहिए। ज़ाहिर एक शायर के लिए तो ख़ास तौर पे, यानी मेरा ये भी मानना है, शायर के लिए सिर्फ शायरी या फिक्शन मतलब लिटरेचर से हट के भी आपके पास हर तरह, शायर के पास हर तरह का इल्म होना चाहिए। एक तो ये राय है। ठीक है। दूसरी राय ये है कि शायरी के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपका पढ़ना, आपका मतलब मुख्तलिफ उलूम का मुताला करना, यानी शायरी के लिए, एक शख्सियत के लिए या बाकी चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन शायरी के लिए ये कोई लाज़िम व मलज़ूम चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे शुअरा होंगे और जो फॉर्मल उनकी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बात और उनके पास ऐसे ऐसे उनके अपने सच मौजूद हैं जो शायरी करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, वो किसी का मिसरा है कि 100 रंग से बनती हैं एक ज़ख्म की तस्वीरें। हाँ, तो वो एक ज़ख्म भी किसी के पास हो तो वो सारी ज़िंदगी रंग भरता रहता है अपनी शायरी में। हाँ, तो लेकिन ये है कि सबसे पहले तो जिस तरह आपने, जो आपका सवाल था कि नौजवानों को क्या वो मशवरा है, तो अब ये थोड़ा अजीब सा मशवरा है वैसे, लेकिन यह है कि अगर तो आपको पता है कि आपके अंदर शायर मौजूद है, ठीक है, तो फिर तो ज़ाहिर है आपको उसमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर आपको ज़बरदस्ती देखा देखी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर है, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का या कोई आपको एहसास दिलाता है इस चीज़ का, तो फिर उस पर ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें असातिज़ा को पढ़ना, अपने हम असरों को देखना कि वो उन्होंने क्या लिखा है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, जिस तरह वो आपने पहले उसका ज़िक्र किया, और इसके यानी शायरी की जो बारीकियां हैं उनको समझें। मैं ये कहता हूँ अक्सर कि किसी शायर पे ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो कि एक तो उसकी शेरी तरबियत मुकम्मल हो, ठीक है, उसको शायरी का पता है, उसको क्राफ्ट का पता है, बुनत का पता है, मिसरा किस तरह लिखना है, उसके पास वोकैबुलरी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको दुरुस्त तरीन लफ्ज़ लगाने का पता है कि कहाँ कैसे आएगा। ये शेरी तरबियत अगर आपकी हो गई, उसके बाद अगर आपके पास आपका कोई सच मौजूद है, वो सच ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना कोई ज़ाती तजुर्बा हो, वो आपका मुशाहिदा भी हो सकता है, वो दुनियावी एतबार से मुआशी माशरती जो भी आसपास आपके मसाइल चल रहे हैं, वो अगर आपका सच बन जाता है, ठीक है, या आपकी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात हैं, तो शेरी तरबियत प्लस आपका सच, जब ये दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर बड़ी खूबसूरत शायरी बनती है। वरना ये है कि ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास उनका सच मौजूद है लेकिन शेरी तरबियत नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शेरी तरबियत बहुत अच्छी है लेकिन उनके पास उनका सच नहीं है, वो सारी मुशाहिदे पे उनका वो सारा मामला चल रहा है, तो उसमें भी वो बात नहीं बन पाती। हम देखते हैं कई लोग जिनके मिसरे, जिनके शेर वो बहुत परफेक्ट होते हैं लेकिन खाली होते हैं, रूह से वो खाली होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आपको
تو سچ جو ہے وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو کبھی دے گا دینے والا, ٹھیک ہے, یا زندگی کے کسی بھی موقع پہ آپ کو وہ سچ عطا ہو جائے گا. لیکن آپ کا کام ہے شعری تربیت اپنی مکمل رکھیں. تو مصرع کیسے لکھنا ہے, شعر کیسے لکھنا ہے, اساتذہ نے کون سی بات کس انداز میں کی ہے, یہ ساری اس پہ غور کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم ہے. اس میں آپ کا ظاہرہ خون جلے گا, اس میں آپ کو مکمل توجہ دینی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پیار دینا ہے, اس کو اپنا آپ سونپنا ہے, تب یہ آپ کو کچھ دے گا. اور دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا سچ لکھ رہے ہیں تو آپ منفرد شاعر ہوں گے, کیونکہ ہر بندے کا سچ منفرد ہوتا ہے, ہر بندے کا سچ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو اگر آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا سچ اپنی شاعری میں لے کے آ سکیں تو آپ منفرد شاعر ہوں گے. بالکل صحیح, بڑا مفصل آپ نے ایک پیغام دے دیا. جواد بھی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے اتنی پیاری باتیں سن کے. یقیناً ہمارے جو آڈینس, ہمارے وہ تمام احباب جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے تھے, انہیں بھی بہت سی نئی چیزیں, بہت سی اچھی چیزیں اور بہت پیارا کلام جو ہے وہ انہیں سننے کے لیے ملا. اور پروگرام سے متعلق آپ سب کی رائے کا انتظار رہے گا, رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. شاداب عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.